ہوا تو میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوکیدار عارف نے جو بیان دیا ہے وہ جھوٹ کا بلندہ ہے، اور یہ بیان تم لوگوں نے اس کے منہ میں ٹھونسا ہے۔ راہیل نے صرف کرہانے اور منہ میں بڑبڑانے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کا انگوٹھا اب تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے انگوٹھا چھوڑ دیا اور پشت سے ٹیک لگا لی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے راہیل کی جیبوں کی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ کی مکمل تلاشی لی تھی۔ تلاشی سے برآمد ہونے والا سارا سامان میرے سامنے نشست پر پڑا تھا۔ ہزار کے کرنسی نوٹ، نہایت قیمتی سگریٹس، لائٹر، پاکٹ سائز ڈائری، وزٹنگ کارڈز، ٹیلی فون انڈیکس، رسیدیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ میں نے سب اشیاء کو طائرانہ نظر سے دیکھا، تاہم ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر نے مجھے متوجہ کیا تھا۔ میں نے یہ کاغذ راہیل کے سامنے لہرایا۔ یہ کیا چیز ہے بھتیجے؟ یہ کیا؟ یہ تمہارے کسی نمکخوار کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ اس نے لکھا ہے، میاں صاحب، آپ کی ہدایت کے مطابق لڑکی کو بڑی محنت سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر وہ لاہور میں ہی ہے تو دیکھ لینا، 1-2 دن میں لا کر اسے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا، پولیس کو تو حرام کھانے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں۔ جس طرح اندھے کتے ہرنوں کا شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح زیادہ تر پولیسی بھی مجرم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ اس وقت مجرم کو ڈھونڈتے ہیں جب کسی طرف سے مخبری ہوتی ہے۔ آپ کے تھانے کی پولیس ابھی تک اس چکر میں پڑی ہوئی کہ قتل کیسے ہوا۔ جب تک انہوں نے لڑکی کی تلاش میں نکلنا ہے تب تک تو وہ آزاد علاقے میں پہنچ چکی ہوگی۔ بہرحال میں جلدی آپ سے پھر رابطہ کروں گا۔ رقعہ پڑھنے کے بعد میں نے راہیل سے پوچھا، یہ کس کی تحریر ہے؟ ایک دوست ہے اپنا، شوکا نام ہے اس کا، مزنگ میں رہتا ہے۔ وہی تو نہیں جس نے بھینسیں پال رکھی ہیں اور ملتان روڈ پر چارہ کاٹنے کا ٹوکا لگایا ہوا؟ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس بدماش کے ذریعے لڑکی کو تلاش کروا رہے ہو۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں نے ریوالور راہیل کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بھتیجے، مجھے تیرے اور تیرے خیرخواہوں کے ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کو عام لڑکی نہ سمجھو، وہ تمہارا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گی۔ کچھ بھی ہے، میں تم سے ہمدردی محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارا جوان چچا زاد بھائی قتل ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور لاش تمہیں اٹھانی پڑے۔ اس لڑکی کی تلاش کا کام پولیس پر چھوڑ دو گے تو یہ تم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ راہیل اب مسلسل کرہا رہا تھا۔ اس کا انگوٹھا ٹھنڈا ہو کر اسے مزید تکلیف دینے لگا تھا۔ میں نے اب تک راہیل کے بارے میں پورا تجزیہ کر لیا تھا۔ وہ امیر و کبیر تو بے شک تھا، وزیروں اور اعلیٰ افسروں تک بھی اس کی پہنچ رہی ہوگی، لیکن وہ کچھ زیادہ باحوصلہ شخص نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو بس دولت کمانے میں دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹے موٹے جرم بھی یہ لوگ کر لیتے ہیں، مگر کسی بڑے چکر میں پھنستے ہوئے بہت ڈرتے ہیں۔ راہیل کے کزن فیروز نے بھی اپنی دانش میں کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا۔ اس نے چوری کے شبے میں پکڑے جانے والی ایک اول جلول لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اول جلول لڑکی اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو گئی تھی، اور یہ لوہے کا چنا فیروز کے حلق میں پھنس کر اس کی جان لے گیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ درد سے کرہاتے ہوئے اس فربا اندام امیرزادے نے واردات کے سلسلے میں جو کچھ مجھے بتایا وہ کافی حد تک درست ہے۔ گاڑی کا ٹیپ ریکارڈر ابھی تک آن تھا۔ راہیل نے یہ ٹیپ ریکارڈر میرے خلاف ثبوت حاصل کرنے کے لیے چپکے سے آن کیا تھا، مگر اب اس ٹیپ ریکارڈر میں موجود کیسٹ اس کے اپنے خلاف ایک ٹھوس ثبوت بن چکی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ نکال لی۔ راہیل نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس کا پھیکا رنگ مزید پھیکا پڑ گیا۔ میں رات قریباً 12 بجے گھر واپس لوٹا۔ ساحل صاحب گھنٹے بھر سے میرے منتظر تھے۔ دراصل انہوں نے اپنے گھر کے قریب سے مسلم ٹاؤن کی اس کوٹھی میں فون کیا تھا۔ خانسامہ رشید نے بتایا کہ صاحب یعنی میں گھر میں نہیں ہوں۔ ساحل صاحب نے آدھے گھنٹے بعد پھر کال کی اور اس کے بعد متفکر ہو کر یہاں چلے آئے تھے۔ وہ میرے اس طرح گھر سے جانے پر ناخوش تھے۔ وہ مجھ سے کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ شیخ اور شنکر کے ساتھی مجھے ڈھونڈنے کے لیے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب میں نے ساحل صاحب کو اپنے باہر جانے کی وجہ اور کارکردگی سے آگاہ کیا تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگے۔ در حقیقت میں نے ابراہیم میاں کے بیٹے سے براہ راست تفتیش کر کے ایک زبردست شارٹ کٹ لگایا تھا۔ اگر ساحل صاحب یا کوئی اور پولیس آفیسر ابراہیم کی فیملی کے کسی فرد سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تو اس کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی۔ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے بھی وہ شاید ہی مطلوبہ فرد سے پوچھ گچھ کر سکتا۔ مجھے جو کچھ راہیل میاں سے معلوم ہوا وہ میں نے ساحل صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ یہ ساری کارگزاری میں نے اپنی زبان سے نہیں سنائی، بلکہ وہ کیسٹ آن کر دی جو راہیل کی مرسیڈیز سے نکالی تھی۔ ساحل صاحب بہت توجہ اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ آخر میں انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، میرا ناچیز مشورہ یہ ہے جناب کہ اس شوکا نام کے بندے کی خفیہ نگرانی کروائیں۔ یہ بہت لمبے ہاتھوں والا شخص ہے اور ہوشیار بھی ہے۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ اس شخص کو ناشا کے سلسلے میں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے۔ ساحل صاحب نے میرے ہاتھ سے وہ رقعہ لیا جس پر شوکے کی طرف سے لکھی گئی تحریر موجود تھی۔ اس تحریر پر آج ہی کی تاریخ تھی۔ تحریر پڑھنے کے بعد ساحل صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ واقعی اس بندے کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ساحل صاحب رات گئے اپنی رہائش گاہ پر واپس چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا۔
साहिब साहब ने बताया था कि शंकर अभी तक एक क्लिनिक में ज़ेर इलाज है। उसकी टांग पर पलस्तर चढ़ा हुआ है। शेख कासिम भी लाहौर में ही मौजूद था। इन दोनों की मौजूदगी के सबब मैं अपने ही शहर लाहौर में अजनबी हो गया था। एक नादीदा जाल था जो मेरे चारों तरफ फैला हुआ था। इस जाल ने मुझे मेरे शहर की गली कूचों और लोगों से दूर कर रखा था। एक तरह से मैं मुस्लिम टाउन की इस कोठी में कैद तन्हाई काट रहा था। जरी, गुलसोम, सफदर, हमजा, शुफ्ता सब मेरे आसपास मौजूद थे, मगर फिर भी दूर थे। शौकी गुज्जर नामी उस शख्स की निगरानी इतनी कामयाब साबित होगी मैंने सोचा भी नहीं था। दूसरे रोज़ दोपहर के वक्त साहिब साहब ने बजरगे टेलीफोन मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि नाशा का खोज लग गया है। दरहकीकत उसका खोज शोके ने लगाया था। पुलिस शोके का ताक़ुब करती हुई नाशा तक जा पहुंची थी। मज़े की बात ये थी कि नाशा अभी तक उस समीउल्लाह खान नामी शख्स के पास ही मौजूद थी जो रावी रोड पर टिम्बर का काम करता था। पुलिस छापे पर समीउल्लाह ने ये कहा था कि लड़की रात भर उसके घर में रहने के बाद सुबह सवेरे चली गई थी, जबकि हकीकत मुख्तलिफ थी। समीउल्लाह पठान था और एक पठान की रिवायत को निभाते हुए उसने नाशा को पनाह दी थी। नाशा अब तक कोठी के तहखाने में मौजूद थी। शोके गुज्जर के वहाँ पहुँचने के फ़ौरन बाद ही पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और नाशा को शोके गुज्जर से हासिल कर लिया। समीउल्लाह खान भी फ़िलहाल पुलिस की तहवील में था। उस रात 11 बजे के लगभग कोठी के पोर्च में साहिब साहब की रंगदार शीशों वाली डाटसन आकर रुकी। उसमें साहिब साहब और नाशा के अलावा सब इंस्पेक्टर शुजात और शुजात का भतीजा हेड कांस्टेबल रियासत अली भी मौजूद थे। नाशा अभी तक अपने कबायली लिबास में ही थी। ताहम ये लिबास अच्छी तरह धुला हुआ था। खून के वो धब्बे कहीं नज़र नहीं आते थे जिनका जिक्र अपने पिछले बयान में समीउल्लाह ने किया था। नाशा की पेशानी पर चोट का निशान भी था। यह निशान उसी धींगा मुश्ती का नतीजा था जो फैक्ट्री में फ़िरोज़ और नाशा के दरमियान हुई थी। नाशा खामोश थी और उसकी आंखों में गहरी नाराज़गी नज़र आ रही थी। नाशा को बाकायदा हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की जंजीर हेड कांस्टेबल ने अपनी पेटी से बांध रखी थी। जंजीर को देखकर दिल को धचका सा लगा और इसके साथ ही इस ख्याल ने दुख पहुंचाया कि फिल वक्त नाशा की हैसियत कातला किसी है। चूँकि वो तेज़ मिजाज भी थी, इसीलिए साहिब साहब को एहतियातन हथकड़ी लगाना पड़ी थी। हम एक अंदरूनी कमरे में बैठ गए। नाशा मुसलसल मुझे घूरे चली जा रही थी। साहिब साहब ने कहा, इसको हथकड़ी लगवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम जिम्मेदारी लो तो मैं हथकड़ी खुलवा देता हूँ। मैंने साहिब साहब को मना कर दिया। वो बोले, इसे तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ कि इससे अपनी ज़ुबान में बात करो और उसको समझाओ कि ये अपने बंद होठ खोले। अभी तक इसने एक लफ्ज़ भी बोलकर नहीं दिया है। मैंने पश्तो में नाशा से बातचीत की। मैंने पहले तो अपने शदीद दुख का इजहार किया कि वो हम सबको बताए बगैर यहाँ से निकल गई, जिसके नतीजे में उसके हाथों एक बंदा मारा गया। उसके बाद मैंने नाशा से पूछा कि वो यहाँ से निकल कर कहाँ और क्यों गई थी। नाशा ने तो जैसे अपने होंठ ही सी लिए थे। मैं देर तक उससे सर खपाता रहा, मगर बस उसने एक ही बात की, पहले मुझे मेरी बहन से मिलवाओ, फिर बताऊंगी। वो टस से मस नहीं हो रही थी। हार कर मैंने साहिब साहब से कहा, ये कहती है जब तक अपनी बहन और बहनों की सूरत नहीं देखेगी एक लफ्ज़ नहीं बताएगी। साहिब साहब की पेशानी पर भी उलझन नज़र आ रही थी। वो बोले, जरी और गुलसोम यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर जो ख़तरा इसका तुम्हें पता ही है। अगर वफाकी पुलिस इनकी निगरानी करवा रही तो फिर इन्हें इस कोठी में लेकर आने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि हम अपनी इस पनाहगाह से महरूम हो जाएं। शुजात ने कहा, अगर आप कहें तो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। जरी और मिसेस जरी को उनकी रिहाइशगाह से गाड़ी में बिठा कर निकलता हूँ। अगर ताक़ुब का शुबा गुजरा तो लिबर्टी मार्केट से घुमा के वापस ले जाऊँगा। इस मौजू पर साहिब साहब और शुजात के दरमियान कुछ देर तक बातचीत हुई। फिर साहिब साहब ने उसे गाड़ी देकर भेज दिया। दरहकीकत वो भी समझ गए थे कि नाशा की बात माने बगैर उसकी ज़ुबान खुलवाना बहुत मुश्किल है। ठीक 1 घंटे बाद शुजात डाटसन गाड़ी ड्राइव करता हुआ पोर्च में दाखिल हुआ। गाड़ी में जरी और गुलसोम को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। जरी गुल अगली नशिस्त पर था। वो गाड़ी से निकला। उसने हमेशा की तरह शलवार कमीज़ पहन रखी थी। सर पर पेशावरी टोपी थी। जरी की पेशानी पर अभी तक एक गहरा नील नज़र आ रहा था। यकीनन ये नील उसी मारपीट की निशानी था जो जरी से थाने में की गई थी। जरी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी सूरत में जो हल्की फुल्की तब्दीलियां कर रखी थी उन्होंने जरी को उलझन में डाल दिया था। बहरहाल वो जल्द ही मुझे पहचान गया। उसके सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर जोश की लहर दौड़ी और वो भाग कर मुझसे लिपट गया। उस्ताद साहब, हम आपके लिए बहुत परेशान था। ओए बांदर, थाने में फेटी तो तुझे लगी है, परेशान तो मुझे होना चाहिए था। मैंने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, हमको पेटी का कोई फिक्र नहीं, हमारा तो जान भी चला जाए तो हमको कोई परवाह नहीं, बस आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप बताएं ना, आप तो ठीक है ना? 16 आने ठीक हूँ। इसी दौरान में गुलसोम भी कार से निकल आई थी। मैं दंग रह गया। गुलसोम की गोद में एक प्यारा सा नन्हा सा जरी गुल नज़र आ रहा था। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से गुलसोम और उसके बच्चे को देखता रहा। फिर मैंने जरी की तरफ देखा।
اس کے زخمی چہرے پر بڑی شفاف مسکراہٹ تھی۔ دیکھے استاد صاحب، اللہ تعالیٰ جب تکلیف دیتا ہے نا تو ساتھ میں خوشی بھی دیتا ہے۔ دیکھے گلسوم نے ہم کو کتنے پیارے بچے کا باپ بنایا۔ میں گلسوم کے پاس پہنچا، اسے اپنے ساتھ لگایا، پھر بے اختیار ننھے منھے زری گل کو اٹھا لیا۔ وہ واقعی زری گل تھا، گول گول آنکھیں، گول چہرہ، انار کی طرح سرخ اور ابھرے ہوئے رخسار۔ وہ بڑی چمکیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے زری گل کی طرح وہ بھی مجھے اس بدلے ہوئے حلیے میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی عمر بمشکل 10-12 روز تھی۔ زری گل نے اپنا چہرہ بچے پر جھکاتے ہوئے کہا، استاد صاحب اس کا کان دیکھیں کتنا پیارا ہے، بالکل لالا سدھیر کے کان لگتا ہے نا؟ اوے چغت، کان سب کے ایک طرح کے ہوتے ہیں، کانوں کو چھوڑو، بچے کو دیکھو کتنا پیارا ہے۔ میں نے اس کے روئی کے گالوں جیسے سرخ رخسار چومے۔ گلسوم خوشی سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بولی، استاد صاحب یہ زری بہت خراب ہے، کہتا ہے کہ بچے کا شکل مجھ سے نہیں ملتا، آپ بتائیں اس کا شکل مجھ سے ملتا ہے نا؟ دونوں سے ملتا ہے، تھوڑا تم سے، تھوڑا زری سے۔ زری نے پھر ٹانگ اڑائی، لیکن استاد صاحب اس کا کان تو بالکل لالا سدھیر سے ملتا ہے، ہم آپ کو سدھیر صاحب کا وہ تصویر دکھا سکتا ہے، خدا کا قسم آپ پہچان نہیں سکے گا کہ یہ سدھیر صاحب کا کان ہے یا اس کا۔ میں نے ایک بار پھر بچے کو چوما۔ گلسوم بولی، استاد صاحب کیا سچ مچ ہمارا بڑا بہن یہاں آیا ہوا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بچے کو واپس گلسوم کی گود میں دیا اور ان تینوں کو لے کر اندر آ گیا۔ یہاں ہیڈ کانسٹیبل ریاست علی اور صاحب صاحب کے علاوہ ناشا بھی موجود تھی۔ ناشا نے گلسوم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے، پھر وہ لپک کر ناشا سے لپٹ گئی۔ بچہ ان دونوں کے درمیان تھا، دونوں بہنوں کا ملاپ دیدنی تھا۔ ناشا بڑی وارفتگی سے گلسوم کا منہ چوم رہی تھی اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر وہ بچے کی طرف متوجہ ہوئی۔ روتے روتے اس کے ہونٹوں سے خوشی کی ایک ناقابل فہم آواز نکلی۔ اس نے بچے کو چوما اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بھینچا، چوما، پھر بھینچا، پھر بچے کا جانگیا اتار کر اس کے ننھے سے عضو کو انگلی سے چھوا اور ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر پھونک ماری۔ جواب میں گلسوم نے بھی یہی کیا۔ یقیناً یہ کوئی قبائلی رسم تھی۔ اچانک گلسوم کی نگاہ ناشا کی کلائی میں موجود ہتھکڑی پر پڑی۔ اس نے حیرت سے ناشا کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گلسوم کے چہرے پر پھوار کی طرح برستی ہوئی خوشی معدوم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک تعجب بھری اداسی نے لے لی۔ گلسوم نے اپنی زبان میں پہلے ناشا سے کچھ پوچھا۔ ناشا نے جواب نہیں دیا تو گلسوم نے زری سے پوچھا۔ زری میری طرح سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، استاد صاحب یہ کیا چکر ہے؟ یہ ناشا کے ہاتھ میں ہتھکڑی کیسا؟ بس ایک مسئلہ ہوگا تو زری گل، بہرحال پریشانی کی بات نہیں، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناشا کے چہرے کو تیش آمیز سرخی نے ڈھانپ لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ناراضگی صاف پڑھی جاتی تھی۔ زری کا بچہ اس کی باہوں میں تھا اور وہ اسے مسلسل پیار کر رہی تھی۔ میں نے زری کو اشارہ کیا اور دوسرے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اسے ناشا کے بارے میں شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ زری بھی یہ سن کر مضطرب ہو گیا کہ ناشا کے ہاتھوں لاہور کی دولت مند فیملی کا لڑکا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے زری کو تسلی دیتے ہوئے کہا، FIR بڑی کمزور ہے۔ صاحب نے بھی کوشش کی کہ کیس سخت کیس نہ بنے۔ ویسے بھی ناشا نے جو کچھ کیا اپنی عزت و جان بچانے کے لیے کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قانون اس کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اوف خدایا، ہمارا سارا خوشی خاک میں مل گیا استاد صاحب۔ کچھ نہیں ہوا، خواہ ذہن پہ بوجھ مت ڈالو، اور ہاں گلسوم کو بھی تسلی دو۔ خدا کا شکر کرو کہ ناشا جیتی جاگتی ہمارے ساتھ موجود ہے، جلدی وہ پھر ہمارے درمیان ہوگی۔ میں نے 5-10 منٹ زری کو سمجھایا تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ وہ صفدر کی طرف سے بھی پریشان تھا۔ رہائی کے بعد وہ ایک بار اسپتال جا کر اس سے مل بھی چکا تھا۔ زری نے مسٹر جی کلارک کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ وہ اس سے مل کر اسے دفینے کے بارے میں سب کچھ بتا چکے ہیں۔ مسٹر کلارک نے زری گل کی رہائی اور اس کو سیٹل کرانے کے لیے جو کوششیں کی تھیں، زری ان سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زری نے گلسوم کو سمجھانے بجھانے کے لیے دوسرے کمرے میں بلا لیا۔ میں اور صاحب ناشا سے سوال جواب کرنے لگے۔ ہم نے ناشا کی شرط پوری کر دی تھی، بلکہ شرط سے کچھ زیادہ ہی کر دیا تھا۔ بہن کے ساتھ ساتھ اسے پیارے سے بھانجے سے بھی ملا دیا تھا۔ توقع تھی کہ اب وہ اپنی زبان کا تالا کھول دے گی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد یہ توقع پوری ہو گئی۔ ناشا نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ مجھے کوٹھی کے چوکیدار سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں شہر میں ایک بلتستانی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بلتستانی ہو جو مجھے ریل گاڑی میں سوتا چھوڑ کر اور میرے گہنے لے کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے اس بلتستانی کا پتہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ وہی بلتستانی ہوتا نا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو میں اس کی خبر لے سکتی تھی، اور اگر وہ کوئی دوسرا ہوتا تو بھی گلسوم سے ملنے میں وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کاغذ پر اس کا پتہ لکھوایا اور چوکیدار کی بتائی ہوئی بس پر بیٹھ گئی۔ چوکیدار نے کہا تھا کہ جہاں بس کا سفر ختم ہو جائے گا
میں وہاں اتر جاؤں؟ وہاں سے لکڑیوں کا وہ ٹال پاس ہی ہے جہاں بلتستانی رہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو بھی پتے والا کاغذ دکھاؤں گی نا تو وہ مجھے ٹال تک پہنچا دے گا۔ لیکن جب میں بس سے اتری تو کالی ٹوپی والے 2 بندوں یعنی پولیس والے نے مجھے دیکھ لیا۔ میں پہلے بھی ان کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئی تھی، اس لیے ان دونوں کو دیکھتے ہی میں ایک اندھیری گلی میں گھس گئی۔ وہ سیٹیاں بجاتے ہوئے میرے پیچھے اور میں دوڑ پڑی۔ دوڑتے دوڑتے جب مجھے ایسا لگا کہ میں پکڑی جاؤں گی تو میں گھر کے کھلے دروازے سے اندر گھس گئی اور چھپ کر بیٹھ گئی۔ میں گھر کی سیڑھیوں کے نیچے ایک اندھیرے کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر میں نے 2 بندے دیکھے۔ ان میں سے ایک کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ دونوں ایک لڑکی کی لاش کو گھسیٹ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے کر گئے۔ لڑکی کے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے اور زخم لگائے گئے ہیں۔ میں نے آدھی کھلی کھڑکی میں سے دیکھا کہ دونوں بندے لڑکی کی لاش کو بوری میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک میرا پاؤں لگنے سے سیڑھی کے نیچے کھڑی سائیکل گر گئی۔ اندر کمرے میں دونوں بندے ڈر کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک باہر نکل رہا ہے تو میں سیڑھیوں کے نیچے سے نکل کر دوڑ پڑی۔ باہر کا دروازہ بند تھا۔ میں دیوار پھاند کر اندھیری گلی میں پہنچ گئی اور چھپتی چھپاتی ایک بڑی سڑک پر آ گئی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ لوگ اب بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہی تھی جب اچانک ایک بندے نے پیچھے سے آ کر مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں نے سر کی ٹکر مار کر اس کی ناک توڑ دی اور قبرستان میں گھس کر دوسری طرف نکل آئی۔ قبرستان کے اس حصے میں بہت سے درخت تھے اور جھاڑیاں تھیں۔ میں ان جھاڑیوں کے اندر گھس کر بیٹھ گئی۔ پورے 6 پہر میں بھوکی پیاسی ان جھاڑیوں میں دبکی رہی۔ اگلے روز شام سے کچھ دیر بعد 2-3 ننگ دھڑنگ بندے وہاں روشنیاں لے کر آئے تھے۔ وہ گیس لیمپ کہنا چاہ رہی تھی، شاید وہ وہاں قبر کھودنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں دیکھ لیا۔ میں پھر بھاگی۔ وہ اپنے اوزار لے کر میرے پیچھے دوڑے۔ میں قبرستان سے نکل کر ایک سڑک پر آ گئی۔ کچھ آگے جا کر مجھے لوہے کا ایک بڑا دروازہ نظر آیا۔ اس دروازے کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف لوہے کے ٹکڑوں اور کاٹ کباڑ کا ایک بڑا سا ڈھیر پڑا تھا۔ میں اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے ڈھونڈنے والے کسی اور طرف نکل گئے۔ ابھی مجھے ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک بندہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے مجھے کھڑا ہونے کو کہا۔ پھر 2 بندے اور آ گئے۔ وہ مجھے پکڑ کر لے گئے۔ یہ شاید کوئی بڑا کارخانہ تھا۔ پختون چوکیدار نے مجھ سے کہا کہ میں چوری کی نیت سے وہاں چھپی ہوئی تھی، وہ مجھے اپنے صاحب کے سامنے پیش کرے گا۔ پھر وہ تینوں مجھے گھسیٹ کر اپنے صاحب کے کمرے میں لے گئے۔ اس سے آگے کی روداد وہی تھی جو اس سے پہلے ہمیں مقتول فیروز کے تائزاد بھائی راحیل اور ناشا کو پناہ دینے والے سمیع اللہ سے معلوم ہو چکی تھی۔ صادق فاؤنڈری کے اندر مقتول فیروز نے ناشا پر مجرمانہ حملہ کرنا چاہا، جس کی قیمت اسے اپنے چٹخے ہوئے سر کی شکل میں ادا کرنی پڑی۔ بعد ازاں فیکٹری سے بھاگ کر ناشا ٹمبر کے تاجر سمیع اللہ کے گھر میں پناہ گزیر ہو گئی۔ ناشا نے اپنی روداد مکمل کر لی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ناشا، تم نے جس مظلوم لڑکی کی لاش دیکھی وہ بھی تو کسی کی بہن یا بیٹی تھی۔ اس کو انصاف دلانے کے لیے تم ہماری مدد کر سکتی ہو کیا؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم ہمیں اس مکان تک لے جا سکتے ہو جہاں تم نے لڑکی کی لاش دیکھی تھی؟ کیا اس کے بعد تم لوگ مجھے میرے گھر واپس جانے دو گے؟ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تم نے ٹھیک سے اپنی بہن اور بھانجے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ابھی تو گلسوم تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوگی۔ میں نے سب باتیں کر لی ہیں، اب مجھے واپس جانے دو۔ اس نے اپنی ہتھکڑی کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف بھی تھا۔ آخر وہ اتنی سادہ بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ہاتھوں بندہ مر گیا ہے۔ وادی موت میں قتل کی سزا تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہاں پہ بھی سزا ہوگی۔ میں نے اسے تسلی تشفی دی۔ وہ مطلوبہ مکان کی نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی، مگر جب صاحب صاحب اور شجاعت وغیرہ اسے لے کر جانے لگے تو وہ پھر اڑ گئی۔ اس کا کہنا تھا وہ اسی صورت میں جائے گی اگر میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میں صاحب صاحب کا منہ تکنے لگا۔ صاحب صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں اس 4 دیواری سے کم نکلوں۔ وہ کچھ دیر تک میرے ذریعے ناشا کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب وہ نہیں مانی تو صاحب صاحب نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم زری اور گلسوم کو وہیں چھوڑ کر صاحب صاحب کی رنگ دار شیشوں والی ڈاٹسن میں آ بیٹھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ناشا کی ہتھکڑی سمیت پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ ناشا کے ساتھ میں تھا۔ ڈرائیونگ سب انسپکٹر شجاعت کے سپرد تھی۔ صاحب صاحب شجاعت کے ساتھ والی نشست پر تھے۔ اب رات 2 بجے کا عمل تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں۔ ہم نہر کے ساتھ چلتے مال روڈ پر پہنچے اور پھر پی سی اور پنجاب اسمبلی ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے لوئر مال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا رخ شادرے کی طرف تھا۔ راستے میں ایک پولیس ناکے پر ہمیں روکا گیا، مگر شجاعت کی شکل دیکھنے کے بعد ہمیں گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ موقع پر موجود چند اہلکاروں نے باقاعدہ سلوٹ کیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم شادرہ کے قریب ایک نسبتاً صاف ستھری آبادی میں پہنچے۔ ناشا بڑے دھیان سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بس کا آخری سٹاپ پہچان لیا تھا۔ وہاں سے اس نے ہمیں دائیں طرف مڑنے کو کہا۔
وہ ایک ایک چیز کو شناخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 موڑ مڑنے کے بعد اس کے کہنے پر شجاعت نے کار کی رفتار مزید کم کر دی۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ناشا نے انگلی اٹھائی۔ رک جاؤ، رک جاؤ۔ وہ براؤن رنگ کے ایک چھوٹے سے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کا ہلکا سا عنصر بھی تھا۔ یہاں یقیناً دیکھا ہوا اندھوناک منظر اسے یاد آ گیا تھا۔ گاڑی کی روشنیاں بجھا دی گئیں۔ شجاعت سادہ لباس میں تھا۔ وہ اترا اور براؤن گیٹ کی طرف چل دیا۔ یہ قریباً 10-12 مرلے کا مکان ہوگا۔ دائیں بائیں ایک خالی پلاٹ تھا، باقی سب گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ متوسط درجے کی آبادی تھی۔ 3-4 منٹ بعد شجاعت گاڑی میں واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ گیٹ میں ہضمی تالا لگا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ گیراج بھی خالی پڑا ہے۔ ساحل صاحب کی ہدایت پر شجاعت قریبی دکانوں سے ایک پان سگریٹ والے کو پکڑ لایا۔ پان والا رات کے آخری پہر پڑنے والی صفتات پر قدرے ہراساں نظر آتا تھا۔ ساحل صاحب کے سامنے ہی شجاعت نے مراد نامی اس پان فروش سے سوال جواب کیے تو پتہ چلا کہ یہ مکان شاہی نامی ایک بندے نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ وہ کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے اور اڑھت کا کام کرتا ہے، اور کام کے سلسلے میں 6-7ویں روز لاہور آتا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ دوست بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ نہ بھی ہوں تو اس کے یار دوست اس مکان میں رہتے ہیں۔ مراد پان والے نے بتایا کہ پچھلے 4-5 دن سے مکان بند پڑا ہے۔ پوچھ تاچھ کے بعد شجاعت دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا اور اس نے گیٹ کا چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ ناشا سمیت ہم سب مکان کے اندر چلے گئے۔ شجاعت کے ہاتھ میں سرکاری ریوالور تھا۔ ساحل صاحب بھی موقع پڑنے پر ریوالور استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ پان والے کے پیچھے 2-3 اور محلے دار بھی موقع پر پہنچ گئے اور ڈرے ڈرے چہروں سے ہماری کارروائی دیکھنے لگے۔ شجاعت نے آگے بڑھ کر ایک اندرونی دروازہ کھولا تو ہلکی سی بو کا احساس ہوا۔ روشنی جلا کر شجاعت اندر پہنچا۔ بغلی دروازہ کھولنے پر بو ایک دم تیز ہو گئی۔ یہ بو خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہم اس بغلی دروازے میں داخل ہوئے۔ یہ گھر کا اسٹور روم تھا۔ اسٹور روم کے دروازے پر ہی مجھے خون آلود بوری نظر آ گئی۔ بوری خالی تھی۔ ناشا نے انگلی سے بوری کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہی وہ بوری ہے۔ میں نے سب انسپکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شجاعت، میرا خیال ہے کہ بو اس جستی پیٹی میں سے آ رہی ہے۔ شجاعت نے اس بات میں سر ہلایا اور لائٹ آن کر کے جستی پیٹی کی طرف بڑھا۔ یہ بڑے سائز کی پیٹیاں گھروں میں عام طور پر لحاف وغیرہ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ شجاعت نے منہ پر رومال رکھ کر پیٹی کا ڈھکن اٹھایا تو اندر ہولناک منظر دکھائی دیا۔ یہاں ایک لاش پڑی تھی۔ یقیناً یہ اسی بدنصیب لڑکی کی لاش تھی جسے چند روز پہلے ناشا نے دیکھا تھا۔ منہ پر رومال باندھ کر میں بھی آگے بڑھا۔ لاش کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 4-5 روز پرانی ہے۔ وہ پھول کر متعفن ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ لاش دیکھ کر مجھے منابع کی یاد آ گئی۔ کالونی سے آگے اس پراسرار غار میں نے منابع کو اس سے ملتی جلتی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ پھول کر پھٹ رہی تھی مگر زندہ تھی۔ میں دل کڑا کر کے ناشا بھی آگے بڑھی اور اس نے لاش کو پہچانتے ہوئے کہا، ہاں، یہی وہ لڑکی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق لڑکی کی عمر 22-23 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ نامکمل لباس میں تھی۔ اس کے جسم پر موجود سفید قمیض اور سویٹر دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کی یونیفارم پہنے ہوئے ہے۔ لڑکی یقیناً خوبصورت رہی ہوگی مگر اب وہ ایک متعفن لاش تھی۔ اس کا شباب، اس کی خوبصورتی اور خوشبو سب کچھ اس جستی پیٹی میں بند ہو کر ختم ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون بد نصیب تھی، کس کی بیٹی، کس کی بہن تھی۔ وہ لوگ اسے کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور ڈھونڈ بھی رہے تھے یا نہیں۔ یہ سب کچھ ابھی تاریکی میں تھا۔ ساحل صاحب نے مجھ سے کہا، شاہ جہان، اب تم شجاعت کے ساتھ واپس مسلم ٹاؤن چلے جاؤ۔ ابھی یہاں مقامی تھانے کے لوگ بھی آ جائیں گے۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ناشا، اس کا بھی یہاں رہنا ضروری ہے۔ تم خاموشی سے نکل جاؤ، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ساحل صاحب کی ہدایت پر عمل کیا اور اس منحوس کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے کے پاس مجھے وہ سیڑھیاں نظر آئیں جن کے نیچے چھپ کر ناشا نے چند دن پہلے لڑکی کی لاش دیکھی تھی۔ قریبی وہ سائیکل بھی پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجرم ہوشیار ہوئے تھے۔ سیڑھیوں کے قریب سے ہوتا ہوا میں بیرونی دروازے پر پہنچا اور گلی میں آ گیا۔ یوں ہی سرسری سی نگاہ میں نے مکان کی نیم پلیٹ پر ڈالی۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ ذہن میں جنبش سی ہوئی۔ لکڑی کی نیم پلیٹ پر عام سے انداز میں لکھا تھا، شاہ جہان عرف شاہی آف شیخوپورہ۔ نیچے اس کا دوسرا نام درج تھا، ٹیڈی آف شیخوپورہ۔ ان دونوں ناموں نے میرے ذہن میں عجیب سی سرسراہٹ جگا دی۔ ان ناموں کے ساتھ شیخوپورہ کا لفظ بھی موجود تھا جو مزید سنسنی کا باعث بن رہا تھا۔ شاہ جہان کا نام میں کیسے بھول سکتا تھا؟ جب نادر جگی کے ساتھیوں کے ساتھ میں ایک حویلی میں پھنس گیا تھا تو معلوم ہوتا کہ شاہ جہان نادر جگی کے ایک ساتھی کا بھی نام ہے۔ ٹیڈی بھی نادر کے ہی ایک ساتھی کا نام تھا۔ دونوں شیخوپورہ کے تھے اور روجھا پور میں رہتے تھے۔ پان فروش مراد بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم نے بھی بتایا تھا کہ یہ مکان شاہی نام کے بندے نے کرائے پر لے رکھا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ جی۔ اور اس کے دوست ٹیڈی کو؟ اس کے دوست میں نے دیکھے ہیں
ان کو شکلوں سے پہچانتا ہوں پر نام نہیں جانتا۔ میں شاید کچھ دیر وہاں مزید ٹھہر جاتا مگر صاحب صاحب کی ہدایت کے مطابق جلد جانا ضروری تھا۔ ذہن میں ایک عجیب سا شک لے کر میں شادرہ کے اس مکان سے واپس مسلم ٹاؤن آ گیا۔ اب تھوڑی ہی دیر بعد رات کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلنے والی تھی۔ زری گل اور گلسوم کوٹھی میں ہی موجود تھے۔ ننھا زری گل ماں کی گود میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے زری سے پوچھا، اس کا نام نہیں رکھا؟ نہیں استاد صاحب، عام نے پکا فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کا نام آپ ہی رکھے گا۔ عام تو چاہتا تھا کہ اس کو گڑتی بھی آپ سے ہی دلوائے، پر اس وقت آپ یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ میں زری اور گلسوم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، ہنسی خوشی کی باتیں، ننھے زری کی باتیں، لیکن لڑکی کی اجڑی بجڑی لاش دیکھ کر دل بوجھل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف گلسوم اور زری کے دل بھی ناشا کی وجہ سے بوجھل تھے۔ زری کے سمجھانے بجھانے پر گلسوم کافی حد تک سنبھل گئی تھی، تاہم اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھی کہ سنبھلنے سے پہلے وہ کافی روئی ہے۔ ابھی اجالا نہیں پھیلا تھا کہ سب انسپکٹر شجاعت زری اور گلسوم کو لینے آ گیا۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ 1-2 دن تک میں پھر ان دونوں کو یہاں بلاؤں گا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے پھر بے اختیار زری کے بچے کو پیار کیا۔ وہ سارا دن میں نے خاصی بے چینی میں گزارا۔ شام کو صاحب صاحب آئے اور مجھے ان سے باہر کی صورتحال معلوم ہوئی۔ صاحب صاحب خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹائی کی گرہ کھول کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ قتل ہونے والی لڑکی کا نام رخشندہ ہے۔ وہ ایک سابق MP چودھری اشفاق احمد کی بیٹی ہے۔ وہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں لیکن رخشندہ راولپنڈی میں اپنے ماموں کے پاس تھی۔ وہیں پر گورنمنٹ کالج میں سال چہارم کی طالبہ تھی وہ۔ تو کیا اسے راولپنڈی سے لا کر قتل کیا گیا ہے؟ ہفتے کے دن وہ کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی مگر رات تک واپس نہیں آئی۔ اس روز وہ ماموں کے ساتھ کار پر جانے کے بجائے بس پر کالج چلی گئی تھی۔ دراصل اپنی ممانی سے رخشندہ کا کچھ جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ناراض تھی۔ جب وہ رات تک واپس نہیں گئے تو ماموں اور ممانی کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنی ایک قریبی دوست زلیخا کی طرف چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ وہ اپنی اسی سہیلی کی طرف چلی گئی تھی۔ زلیخا کی طرف پتہ کیا تو مگر معلوم ہوا کہ رخشندہ وہاں بھی نہیں ہے۔ ماموں ممانی اب صحیح معنوں میں تشویش لاحق ہوئی۔ لاہور میں رخشندہ کے والدین کو اطلاع دیے بغیر وہ پورے 2 دن پنڈی میں ہی رخشندہ کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر مایوس ہو کر انہوں نے لاہور میں رخشندہ کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ راولپنڈی اور لاہور میں رخشندہ کے لواحقین مزید 8 پہر تک اسے خاموشی سے ہی تلاش کرتے رہے۔ وہ رخشندہ کی بدنامی کے خوف سے اس کی یہ گمشدگی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ کل رات چودھری اشفاق احمد نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ ماڈل ٹاؤن تھانے میں درج کروائی تھی۔ اس رپورٹ میں چودھری اشفاق نے اپنے سیاسی حریف ملک جہانداد اور اس کے سگے بھائی پر شک کا اظہار کیا تھا۔ یعنی 2 گروہوں میں دشمنی ہے۔ یہ دوہری دشمنی ہے، ایک تو سیاسی رقابت، دوسرے نجی عداوت۔ ملک جہانداد کا چھوٹا بھائی جو چھوٹا سلطان کے نام سے مشہور ہے، چودھری اشفاق کی مقتول بیٹی رخشندہ پر نظر رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رخشندہ اسے تھوڑا بہت پسند کرتی ہو مگر وہ اپنی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سیاسی رقابت کی وجہ سے دونوں خاندان کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ ہمیشہ چھوٹے سلطان کو نظر انداز کرتی تھی۔ چھوٹا سلطان مسلسل اس پر نگاہ رکھے ہوا تھا۔ 1-2 بار مبینہ طور پر اس نے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ رخشندہ کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اسی تناؤ کے پیش نظر اور رخشندہ کو اس ماحول سے دور رکھنے کے لیے اس کے والد نے اسے پنڈی میں ماموں کے پاس بھجوا دیا تھا۔ اب وہ پچھلے 1 سال سے پنڈی میں ہی تھی اور وہیں پڑھ رہی تھی۔ اغوا کرنے والوں سے بے ہوشی کی حالت میں پنڈی سے لاہور لائے۔ یہاں شادرے کی اس کوٹھی میں رخشندہ کو محبوس کر کے رکھا گیا۔ اس کی عصمت دری کی گئی اور پھر اسے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ جناب، جب ناشا نے دیکھا تو رخشندہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں سے بوری میں بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کل رات ہمیں رخشندہ کی لاش جستی پیٹی میں سے ملی۔ اس بات پر غور کیا ہے میں نے۔ میرا اندازہ ہے کہ لاش ٹھکانے لگانے کے بارے میں قاتلوں کو اپنا پروگرام فوری طور پر بدلنا پڑا ہوگا۔ ناشا نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ جب ناشا سیڑھیوں سے نیچے بھاگی تھی تو ایک قاتل تو فوری طور پر ناشا کے پیچھے بھاگا تھا، دوسرے نے اس لڑکی کی لاش کو جستی پیٹی میں پھینکا اور گھر کی روشنیاں بند کرنے کے علاوہ دروازے وغیرہ بھی بند کر دیے۔ اس کے بعد وہ بھی اپنے ساتھی کے پیچھے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ واپس نہیں آئے ہوں گے کیونکہ وہ ناشا کو تو نہیں پکڑ سکے تھے۔ ہاں، یہ مکان شاہ جہان اور شاہی نام کے ایک شخص نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس شخص کے مستقل ایڈریس پر پولیس پارٹی بھیجی گئی ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی ہے۔ شیخوپورہ کا وہ ایڈریس فرضی نکلا ہے، وہاں شاہ جہان نام کا کوئی بندہ نہیں رہتا۔ تاہم ہم دیگر ذرائع سے بھی کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کل دوپہر تک کچھ پیش رفت ہو جائے۔ مقتول لڑکی کے لواحقین کا کیا رد عمل ہے؟ بہت سخت۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں دونوں گروہوں میں شدید قسم کا تصادم نہ ہو جائے۔ لڑکی کے لواحقین اس قتل کا ذمہ دار جہانداد اور اس کے بھائی کو قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کیس اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ کل شام چودھری اشفاق نے ماڈل ٹاؤن تھانے میں جو FIR کٹوائی ہے اس میں چھوٹے سلطان کو مشتبہ قرار دیا گیا ہے۔ صاحب،
کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں سیاسی فریقوں کو قتل و غارت پر آمادہ کرنے کے لیے کسی تیسرے گروہ نے رخشندہ کے قتل والا ستم ڈھایا ہو؟ بھائی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس قسم کے واقعات تو آج کل عام ہو رہے ہیں۔ کسی وقت تو یہ بات 100% یقینی لگنے لگتی کہ کچھ خفیہ ہاتھ منصوبے کے تحت کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ کم از کم 2 واقعات کا گواہ تو میں بھی ہوں جناب۔ ساحل صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مجھ سے جلسے والے واقعے کی تفصیلات پہلے ہی سن چکے تھے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں SSP جمشید غوری کا ہولناک قتل ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غوری اور ان کے ڈاکٹر بیٹے کے پرخچے اڑنے کا خوفناک منظر ابھی تک ذہن پر نقش تھا۔ ساحل صاحب اٹھ کر ٹہلنے لگے، پھر وہ بولے، اس کیس میں جلد پیش رفت ہونا ضروری ہے تاکہ اگر یہ چھوٹے سلطان کا کام نہیں تو اس کی تصدیق ہو سکے۔ دوسری صورت میں اشفاق احمد کا گروہ خون خرابے سے باز نہیں آئے گا۔ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ ساحل صاحب کے ذہن میں نہیں تھی۔ میرا دھیان بار بار شاہ جہان آف شیخو پورہ اور ٹیڈی آف شیخو پورہ کی طرف جا رہا تھا۔ میری چھٹی حس دہائی دے رہی تھی کہ میں رخشندہ کے قاتلوں کو جانتا ہوں اور ان تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن یہ بات میں ابھی ساحل صاحب کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ ساحل صاحب کی آواز نے مجھے میرے خیالوں سے چونکایا۔ ناشا کی طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے حوالات میں بھی گھر جیسا آرام حاصل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ناشا سزا سے بچ جائے گی۔ مقتول فیروز کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ خاص طور سے تم نے جو کیسٹ دی ہے وہ عدالت میں سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دے گی۔ آج صبح وہ کیسٹ اعلیٰ افسران نے سنی ہے، DIG صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے ساحل صاحب سے درخواست کی کہ وہ زری گل سے ملے اور اسے تسلی تشفی دیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کی طرف سے ہوتا ہوا گھر جاؤں گا۔ پھر جیسے اچانک ایک نیا خیال ان کے ذہن میں آیا۔ شیخ قاسم کے بارے میں کچھ معلوم ہو تمہیں؟ نہیں تو؟ وہ آج صبح امارات چلا گیا ہے۔ اس کے 2 قریبی ساتھی بھی اس کے ساتھ گئے ہیں۔ لگتا ہے اسے ایمرجنسی میں جانا پڑا ہے۔ اور شنکر؟ وہ تو بدستور بستر پہ پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے میری تلاش کے کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ہاں، کم از کم آسم کے واپس آنے تک تو۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ کچھ دیر تک آسم اور شنکر کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے بعد ساحل صاحب جانے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد میں نے مسٹر جے کلارک کو ان کے ذاتی نمبر پر کال کی۔ مسٹر کلارک ابھی تک گولڈ ہوٹل کے سوئٹ نمبر 108 میں مقیم تھے۔ آج وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں کل سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک چھوٹی سی خوشخبری بھی ہے۔ تو پہلے آپ خوشخبری سنا دیں۔ اس قسم کی چیز سنے تو مدتوں گزر گئی ہیں۔ شاید تمہیں پتہ ہی چلا ہوگا، ماریتینیا سے پاکستان آنے کے 2 دن بعد میں واپس چلا گیا تھا۔ میرا وہ دورہ ایک بڑی کاروباری ڈیل کے لیے تھا۔ اس بزنس ڈیل نے تمہارے دوست شیخ قاسم کے چھکے چھڑا دیے ہیں۔ اس امر کا خطرہ پیدا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں شیخ قاسم کی کم از کم 2 ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دیوالیہ نکل جائے گا اور تیسری کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ سنسنی کی ایک لہر سی میرے تن بدن میں دوڑ گئی۔ مسٹر جی کلارک آج کل ہر روز ایک تہلکہ خیز انکشاف کر رہے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پس پردہ رہتے ہوئے بھی ہمارے شانے سے شانہ ملا کر دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے SSP ساحل صاحب نے مجھے اطلاع دی تھی کہ شیخ قاسم ایمرجنسی میں لاہور سے امارات روانہ ہو گیا ہے۔ کہیں اس کی روانگی بھی اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ تمہارا اندازہ درست ہے شاہ جہان، اور میرا خیال ہے کہ میرا اندازہ بھی درست ثابت ہوگا۔ آپ کا اندازہ؟ ہاں، میرا اندازہ کہ شیخ اب 1 مہینے سے پہلے پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جائے۔ لگتا ہے کہ اسے ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی ہے۔ اگر سنبھلے گا نہیں تو مزید لگیں گی، مسٹر کلارک نے باعتماد لہجے میں کہا۔ میرے لیے ان کے اندر کا خلوص ہمیشہ کی طرح لب و لہجے سے آیا تھا۔ پھر مسٹر کلارک نے مجھ سے ناشا کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے انہیں تازہ ترین صورتحال بتائی۔ وہ توجہ سے سنتے رہے۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے مشورے بھی انہوں نے دیے۔ میں نے انہیں زری گل کے باپ بننے کی خبر سنائی۔ یہ خبر مسٹر کلارک کو پہلے ہی مل چکی تھی، بلکہ وہ زری کو مبارکباد بھی دے چکے تھے۔ جب مسٹر کلارک باتیں کر رہے تھے تو پاس ہی کہیں ڈیک بج رہا تھا۔ موسیقی کی مدھم آواز فون پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ موسیقی یقیناً مسٹر کلارک نہیں سن رہے تھے۔ یہ انگلش کا باغیانہ سا گانا تھا اور یہ کرسٹی ہی سن سکتی تھی۔ اب میرا ارادہ واپس روجھا پور جانے کا بن رہا تھا۔ یہ کام میں جلد سے جلد کر لینا چاہتا تھا۔ شادرہ کے مکان میں رخشندہ کی زخمی لاش دیکھ کر میری جو کیفیت ہوئی تھی وہ ابھی تک برقرار تھی۔ میں اس کے بے رحم قاتلوں کے چہرے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب ساحل صاحب آئے۔ اس وقت تک میں لاہور سے شیخو پورہ روانہ ہونے کے لیے تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ساحل صاحب نے بغیر کسی تمہید کے بتایا کہ وہ کل زری اور گلسوم سے ملے ہیں اور ان کی پریشانی بڑی حد تک ختم کر دی ہے۔ ساحل صاحب نے ایک واکی ٹاکی میری طرف بڑھایا اور یہ خوشگوار اطلاع دی کہ میں جب چاہوں اس آلے کے ذریعے زری سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ یہ فرانس کا بنا ہوا ایک طاقتور سیٹ تھا۔ بیٹری بھی زبردست تھی۔ میں نے اسی وقت ٹرائی کی اور زری سے رابطہ ہو گیا۔ زری اور گلسوم دونوں ہی آج قدرے اچھے موڈ میں تھے۔
پس منظر میں بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ گانا بھی لگا ہوا تھا۔ گانے کے شور کے سبب زری کی آواز صاف نہیں تھی۔ اوئے باندر کہ ریڈیو تو بند کر۔ اور ریڈیو نہیں استاد صاحب، ٹیپ ریکارڈر ہے، کاکا رو رہا تھا، ہم نے اسے چپ کرانے کے لیے لگایا۔ شاباش، ابھی سے اس کے کانوں میں گانے ڈال دو۔ آوارہ ہوں، گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں۔ اچھا جی، ہم بند کر دیتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد مکیش کی آواز غائب ہو گئی اور زری کی آواز آنے لگی۔ میں نے پوچھا، اوئے یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ وہ خوش ہو کر بولا، ہم نے اس کا ختنے کروا دیا استاد صاحب، ایک دم فنش، اب کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ نہیں؟ کیا مطلب؟ استاد صاحب، آپ اکثر فرمایا کرتا ہے نا کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ بس ہم کو بھی وہم سا تھا کہ ایک دن ہم کو بھی مصیبت نہ پڑ جائے۔ اوے بس بکواس نہ کر، صاف صاف بتا کیا کہنا چاہ رہا ہے، میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بات تھوڑا شرم والا ہے پر آپ کو بتانے میں کیا حرج ہے۔ دراصل ہم نے اپنے باپ کو بہت ستایا تھا۔ ہم 6-7 سال کا ہو گیا تھا، وہ ہمارا ختنہ کرانا چاہتا۔ وہ جب بھی ختنے کا بات کرتا ہم گھر سے بھاگ جاتا اور وہ ہم کو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا۔ پھر جس روز ہمارے ختنہ ہوا ہم نے وہ ہنگامہ مچایا کہ بس نہ پوچھیں۔ ہمارا ٹانگ لگنے سے ہمارا دادا کا جبڑا ہل گیا تھا اور ہمارے باپ کا 3 انگلی اس طرح لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اور تو اور نائی کا اپنے کو انگلی کا ختنے ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ ختنے کے بعد بچہ روتا ہے، لیکن اس روز نائی روتا وہ ہمارے گھر سے نکلا۔ بس ہم کو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ ہم نے سوچا ہم اس خطرے کا سدباب شروع میں ہی فرما دے۔ مجھے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی نام رکھا نہیں اور ختنے کی پڑ گئی۔ استاد صاحب، ہم پر نام کا کوئی بوجھ نہیں، لیکن ختنے کا بہت بوجھ تھا۔ ویسے بھی استاد صاحب، اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے جو بھی حکم دیا اس میں کوئی نہ کوئی اچائی تو ہوتا ہے نا، اور بڑے لوگ کہتا ہے کہ اچائی کے کام میں بالکل دیر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، گلسم کا کیا حال ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک دم اسمال ہو گیا ہے۔ اسمال نہیں، اسمارٹ۔ جی وہی، ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا ہے، لگتا ہے کہ اس نے بچہ ہی نہیں پیدا فرمایا۔ بس ایک مصیبت ہے، ہر وقت اوٹ پٹانگ رسمیں ادا کرتا رہتا ہے۔ ان کے قبیلے میں بالکل چھوٹے بچے کو نرم چمڑے کا جوتا پہناتا ہے۔ اب گلسم ہم سے کہتا ہے کہ اس کے لیے جوتا ڈھونڈ کر لاؤ۔ اتنا چھوٹا جوتا ہم کہاں سے ڈھونڈے گا استاد صاحب؟ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے زری۔ چند منٹ زری اور گلسم سے بات چیت کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ساحل صاحب دلچسپی سے میری گفتگو سن رہے تھے، گاہے گاہے وہ مسکرا بھی دیتے تھے۔ ہم نے اکٹھے ہی کھانا کھایا۔ میں نے ساحل صاحب کو اس گفتگو کے بارے میں بتایا جو کچھ دیر پہلے مسٹر کلارک اور میرے درمیان شیخ عاصم کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اس اطلاع نے ساحل صاحب کو بھی بے حد مسرور کیا کہ شیخ کو مسٹر کلارک نے کاروباری چوٹ لگائی ہے اور وہ امارات بھاگ گیا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو کے بعد میں نے ساحل صاحب کے سامنے اپنا پروگرام رکھا اور انہیں بتایا کہ میں اپنے سابقہ حلیہ اور حیثیت سے ایک بار پھر روجہ پور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ساحل صاحب کو وجہ بھی بتائی جس کے لیے میں وہاں جانا ضروری سمجھتا تھا۔ میرے ذہن میں موجود شک کو ساحل صاحب نے بھی اہمیت دی۔ شاہ جہان آف شیخوپورہ اور ٹیڈی آف شیخوپورہ، یہ دونوں نام ایک ہی نیم پلیٹ پر پائے گئے تھے۔ ان دونوں ناموں کے بارے میں نے شیخوپورہ کے نواحی قصبے روجہ پور میں سنا تھا۔ اس بات کا قوی امکان موجود تھا کہ ان دونوں ناموں کے حوالے سے میں بدقسمت لڑکی رخشندہ کے بے ایمانہ قتل کا کھوج لگا لیتا۔ سیاسی کشیدگی کے فضا میں اس قتل نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آج کے اخبارات میں بھی اس قتل کے حوالے سے شہ سرخیاں موجود تھیں۔ 2-3 مقامات پر ہنگامہ بھی ہوا تھا۔ اشفاق احمد کا گروپ اس قتل کا ذمہ دار واضح طور پر اپنے حریف ملک جہادات کے بیٹے چھوٹے سلطان کو قرار دے رہا تھا اور اس کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہا تھا۔ تاہم پولیس کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر چھوٹے سلطان کی گرفتاری سے کترا رہی تھی۔ ساحل صاحب کے مشورے کے بعد میں روجہ پور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے وہی بوسیدہ شلوار قمیض اور چپل پہن لی جو بال کی پینٹ سے گرفتاری کے موقع پر پہن رکھی تھی۔ گلے میں وہ مفلر ڈال لیا جو لاہور ہوٹل چوک والے اٹھائی گیرے کی یادگار تھا۔ راولپنڈی میں بم دھماکے والے واقعے میں میری پنڈلی پر چھوٹے چھوٹے چند زخم آئے تھے۔ میں نے یہاں دوا وغیرہ لگا کر تازہ پٹی باندھ لی۔ یہ پٹی بھی میری پلاننگ میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ساحل صاحب کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد میں بھی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی سے روانہ ہو گیا۔ اپنا ریڈی میڈ میک اپ میں نے ختم کر دیا۔ اب میں اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا، لہٰذا احتیاط کی بھی زیادہ ضرورت تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ میں نے مفلر اس انداز میں لپیٹا تھا کہ کسی حد تک چہرہ بھی چھپ جائے۔
ایک ویگن پر سوار ہو کر میں اسٹیشن پہنچا۔ راستے میں چیئرنگ کراس کے قریب ویگن کو قریباً آدھا گھنٹہ رکنا پڑا۔ یہاں ٹریفک کا زبردست ازدحام تھا۔ معلوم ہوا کہ مال روڈ سے جلوس گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا ہے۔ ویگن میں داخل ہونے والی 2 سواریوں نے جو گفتگو کی، اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ احتجاجی جلوس سابق MPA چودھری اشفاق کی بیٹی کے قتل کے حوالے سے ہے۔ اس قتل کی بازگشت پورے شہر میں سنائی دے رہی تھی۔ میں اسٹیشن کے قریب ویگن سے اترا اور پیدل ہی GTS کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ گرد آلود پاؤں کے ساتھ چپل گھسیٹتا ہوا میں ایک وسیع و عریض ہورڈنگ کے نیچے سے گزرا تو خود بخود ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی۔ یہ وسیع و عریض ہورڈنگ گولڈ ہوٹل کا تھا۔ میں شام کے وقت شیخو پورہ پہنچا۔ وہاں حسب سابق دیہاتی ٹانگے پر سوار ہوا۔ اس کے بعد سرد تاریک رات میں طویل فاصلے تک پیدل سفر کر کے روجا پور پہنچ گیا۔ رات کے 10:30 کا وقت تھا۔ روجا پور کا جانا پہچانا قصبہ نیند کے جھونکوں میں تھا۔ کہیں کہیں کسی کھیت میں ٹریکٹر یا ڈیزل انجن چلنے کی آواز آتی تھی۔ قصبے سے باہر قبرستان کی بھول بھلائیوں میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ ابھی میں قصبے میں داخل نہیں ہوا تھا کہ دور سے کرم دین کے گھر کی مدھم روشنی نظر آئی۔ امرودوں کے باغ میں گھرا ہوا یہ مکان میرے لیے جانا پہچانا تھا۔ میں کرم دین کے گھر سے قریباً 1 فرلانگ کی دوری سے گزرا۔ میرا دھیان فیض اور شاہدہ کے عجیب و غریب معاشقے کی طرف چلا گیا۔ عین ممکن تھا کہ رات کے اس پہر نیچی چھت والے اس کمرے میں اسی قسم کا منظر ہو جیسا میں نے ایک رات دیکھا تھا۔ ڈیرے تک پہنچنے میں مجھے قریباً 10-15 منٹ مزید لگ گئے۔ میں پھاٹک کے سامنے پہنچا تو تاریکی سے نکل کر ایک سایہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے کندھے سے ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے مفلر چہرے سے ہٹا دیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے دیکھا۔ اوئے جادہ تم؟ میں نے اس آواز سے پہچانا اس شخص کا نام ماجھو تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں گھبراہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا، ماجھو، نادر صاحب کہاں ہے؟ اوہ تو جیل میں تھا نا، یہاں کیسے پہنچا؟ کیا بھاگ کے آیا ہے؟ او یار میں ساری بات بتاتا ہوں، پر پہلے مجھے اندر تو لے چلو، سردی سے میری جان نکل رہی ہے۔ ماجھو چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد مجھے ڈیرے پہ لے گیا۔ احاطے میں 2-3 گھوڑوں کے علاوہ نادر جگی کی جیپ بھی کھڑی تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ جگی یہاں نہ ہوتا تو مجھے مشکل پیش آ سکتی تھی۔ ماجھو مجھے اندرونی کمرے میں لے گیا اور بلب کی روشنی میں غور سے میرا سراپا دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں جی۔ آج سویرے کوٹ لکھپت جیل میں پیشی کے لیے ضلع کچہری لایا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جلوس نے ٹرک کو گھیر لیا۔ لوگوں نے پولیس والوں کو مار مار کر بھگا دیا۔ کچھ لڑکوں نے دروازہ توڑ دیا۔ سارے قیدی باہر آ گئے۔ کچھ کو تو پولیس والوں نے پھر پکڑ لیا اور کچھ بھاگ گئے۔ تو تم بھی بھاگنے والوں میں شامل ہو؟ جی۔ میں نے اپنی شلوار کا پائنچا اوپر اٹھا کر زخمی ٹانگ دکھائی۔ ماجھو کے چہرے پر ہجان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ اندر گیا اور کچھ دیر بعد نادر جگی کو لے کر آ گیا۔ نادر جگی نے صرف تہبند اور بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کا جسم کسی ریچھ کے بالوں کی طرح بھرا ہوا تھا۔ منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ نادر کے سامنے مجھے ایک بار پھر اپنی ساری کہانی دہرانی پڑی اور اسے یہ بھی بتانا پڑا کہ میں لاہور سے کس طرح خوار ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ جگی کا چہرہ نارمل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے لگا کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہے۔ کسی کو اپنے پیچھے تو لگا کے نہیں لے آیا؟ نہیں جی، میں راستے میں بار بار دیکھتا رہا ہوں۔ اگر کوئی میرے پیچھے لگا ہوتا نا تو میں پاگل تک ہی اپنے ڈیرے تک آتا۔ تیرے پاس کرائے کے پیسے تھے؟ ہاں جی، جیل میں ایک یار بن گیا تھا اپنا، اس نے 200 روپیہ خرچے وغیرہ کے لیے دے دیا تھا۔ رحیم یار خان میں تیرے وارثوں کو تیرے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ نہیں جی، کچھ نہیں پتا، نہ ہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی اب تو میرے والی وارث آپ ہی ہیں نا، مگر کیا مگر؟ جناب، چیتا صاحب اور بھولے صاحب نے میرے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں جی کہ میں نے بالکی پنڈ میں رائفل کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ چیتے صاحب اور بھولا ہی گولیاں چلاتے رہے، پر جی جب بندہ مر گیا نا تو انہوں نے رائفل مجھے پکڑا دی اور بعد میں پولیس والوں سے بھی یہی کہا کہ گولی میں نے چلائی تھی۔ اور تو اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، اس نے تو راستے میں ہم سے لفٹ مانگی تھی۔ مجھے پولیس نے بڑا مارا ہے جی، مجھے ساری رات ٹنڈ میں کھڑا رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ پھانسی سے کم میں میری جان نہیں چھوٹے گی۔ نادر مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک مختلف قسم کی چمک نظر آنے لگی۔ اوہ ایسی کم تیسی پولیس کی، اور پولیس تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارے ہوتے ہوئے۔ مگر جناب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کہیں آپ غصہ نہ کر جائیں۔ نہیں کرتا، کہو تم۔ تھانے میں اور پھر جیل میں کسی نے میری خبر نہیں لی۔ میں نے دن رات انتظار کیا، آپ کی شکل میری نگاہوں میں گھومتی رہی ہے۔ نادر مکاری سے بولا، او دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم تیری طرف سے بے خبر نہیں تھے. میرے بندے دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ تیرا پتہ چلا جائے. ان خبیثوں نے تجھے چیتے اور بھولے وغیرہ سے الگ رکھا ہوا تھا. میرا تو خیال ہے کہ کسی تھانے کے بجائے تجھے کسی گھر وغیرہ میں رکھا گیا تھا. اور پولیس کے پاس ایسے بہت سے ٹھکانے ہوتے ہیں جہاں وہ گرفتاری ڈالے بغیر بندے کو کئی کئی دن تک رکھ سکتی ہے. شروع میں تو چیتا اور بھولا بھی تمہارے ساتھ ہی بنتے نا. پھر انہیں تو قلعہ گجر سنگھ والے تھانے میں لے گئے اور تم اسی مکان پہ رہے. چیتے اور بھولے وغیرہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں قلعہ گجر سنگھ لایا گیا تھا. اس لیے وہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ تم کہاں ہو. اور جیل میں تو میرا خیال ہے تم 2-3 دن پہلے ہی گئے ہوگے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. نادر مدبرانہ انداز میں بولا، جہاں تک تمہارا یہ گلہ ہے کہ چیتے اور بھولے نے تم پر رائفل ڈال دی تھی تو اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. دراصل ہم جیسے لوگوں کو موقع محل کے لحاظ سے کئی طرح کے بیان دینے پڑتے ہیں. اصل بات تو یہ ہوتی کہ بندہ تھانے کچہری اور مقدمے سے بچ کر نکل آئے، اور وہ ہم نے تمہیں نکال ہی لینا تھا. جبکہ 5-10 منٹ تک مجھے سمجھانے بجھانے اور تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے خبیث ذہن میں میرے حوالے سے کوئی نئی بات آ گئی ہے، کوئی ایسی فائدہ بخش بات جو شروع میں نہیں آئی تھی. اس بات کی وجہ سے اس کا رویہ تبدیل ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے کارندے اختر کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے چھوٹے تہ خانے میں لے جائے اور میرے کھانے اور آرام کا بندوبست کرے. اختر نے مجھے ساتھ لیا. میں اس کے ساتھ لنگڑاتا ہوا چل دیا. اپنی چوٹ کے بارے میں نے نادر کو بتایا تھا کہ یہ پولیس کی حراست سے فرار کے دوران لگی تھی. آنسو گیس کا ایک شیل میری ٹانگ کے بالکل قریب آ پھٹا تھا. اختر مجھے لے کر ڈیرے کے عقبی حصے میں پہنچا اور چند نیم پختہ سیڑھیاں اتر کر ایک تہ خانے میں لے آیا. یہاں بلب روشن تھا. ایک الماری کے علاوہ 2 چارپائیاں، لحاف اور حقہ وغیرہ نظر آ رہے تھے. ڈیرے کے اکثر کمروں کی طرح اس تہ خانے کی دیواروں پر بھی پاکستانی اور انڈین ایکٹریسوں کی نیم اریاں تصاویر چسپاں تھیں. ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹی وی پڑا تھا. اگلے آدھے پون گھنٹے میں یہ کمرہ بالکل آباد بلکہ شاد باد ہو گیا. میری پرانی خیرخواہ چھم چھم کرتی رانو اور فلمی ہیروئن بابرا شریف بھی موجود ہوئی. رات کے اس پہر بھی وہ بالکل بھڑکیلا لباس پہنے ہوئی تھی اور ہر قسم کی شوٹنگ کے لیے تیار نظر آتی تھی. اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور بولی، وے گھوڑے، او تو کدھر چلا گیا تھا؟ میری تو جن جان ہی نکال کر لے گیا تھا. وہ تجھے نہیں پتا میں تجھے کتنا یاد کرتی رہی ہوں. اس نے میرے سامنے گرما گرم چکن قورمہ رکھا اور 3-4 تندوری روٹیاں بھی رومال میں لپیٹ کر رکھ دیں. اس کے بعد وہ باہر چلی گئی اور گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی. یہ گلاس قریباً 1 فٹ لمبا تھا اور پیتل کا بنا ہوا تھا. لے سوڑیاں، او گرم گرم دودھ پی تاکہ تیری ساری ٹھنڈ بھاگ جائے، اور پھر بھی نہ بھاگی تو بے شک مجھے پی لینا. لقمہ میرے حلق میں پھنستے پھنستے رہ گیا. کھانسی آئی تو وہ جلدی جلدی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی. ہائے ہائے، او آرام سے کھا، کوئی تیرے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا؟ پیچھے تو پڑا ہوا ہے، بلکہ بلا پیچھے پڑی ہوئی ہے. او کیا مت بل؟ بھائی پولیس پیچھے پڑی ہوئی نا، بھاگ کر آیا ہوں. وہ انہوں نے تجھے زیادہ مارا تو نہیں؟ لے بات کر رہی ہے. انہوں نے کوٹ کوٹ کر میرا حشر خراب کر دیا. او کھانسی بھی کروں نا تو سارا پنڈا چیخے مارنے لگتا ہے. اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا میرا. ہائے میں مر گئی. او چل کوئی بات نہیں، او تو کھانا کھا لے، پھر میں انگیٹھی لے کر آتی ہوں اور دیسی گھی سے تیرے پنڈے کی مالش کرتی ہوں. او خدا کا نام لے، او مجھ سے تو ہاتھ نہیں لگایا جاتا پنڈے پر، اور تو کہتی مالش کرتی ہوں. وے میں بڑے پولے ہاتھ سے تجھے لگاؤں گی، سرور نہ آئے تو میرا نام بدل دینا. وہ میرے ساتھ بھیڑ کر بیٹھتے ہوئے بولی. میں نے پہلے تو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی مگر پھر ارادہ بدل دیا. رانو بہت باتونی تھی. ممکن تھا کہ باتوں باتوں میں کچھ ایسی باتیں بھی اس کے منہ سے نکل جاتی جو میرے لیے مفید ثابت ہوتی. میں کھانا کھا چکا تو وہ برتن سمیٹ کر باہر لے گئی. تاہم 2 منٹ بعد وہ پھر آن موجود ہوئی. اس نے اسٹیل کی پیالی میں دیسی گھی گرم کیا ہوا تھا. وہ میری مالش کرنے کی فکر میں تھی مگر میں اس کے سامنے کپڑے نہیں اتارنا چاہتا تھا. میرے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ نیل، نہ سوجن، نہ لاس. رانو نے منہ دوسری طرف کیا اور تو میں پیالی کا گھی 2-3 بڑے بڑے گھونٹوں میں پی گیا. وے یہ کیا کیا تو نے؟ ارے بھائی گھی استعمال ہی کرنا تھا نا، وہ میں نے کر لیا. مجھے یہ اندر سے ٹکور کر دے گا. اچھا چل لیٹ جا، میں تجھے دبا دیتی ہوں. اس نے مجھے پیٹ کے بال لٹا دیا اور مٹھی چاپی کرنے لگی. ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرنے لگی. میں نے بالکی پنڈ کی بات چھیڑ دی. میں نے اسے بتایا کہ کس طرح ہم نے مولوی برکت پر ہاتھ ڈالا اور کس طرح مولوی برکت کو سبق سکھاتے سکھاتے خود ہمیں مصیبت پڑ گئی. وہاں ایک شاہ جہان نام کے بندے کی بات بھی ہوئی تھی. وہ سنا ہے اس بندے نے نادر جگی صاحب کے کسی مخالف کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے تھے. ہاں یہ لڑائی کچھ ہفتہ پہلے ہوئی تھی. شاہ جہان بڑا جیدار اور اچھا ہے، ڈانگ سوٹے کی لڑائی بھی بڑی اچھی لڑ لیتا ہے. اس کے پاس ولایتی رائفل ہے.
ایسی رائفل پہلے نادر صاحب نے لی تھی، اس کے بعد شاہ جہان نے خریدی، اور میں نے سنا ہے کہ لاہور میں بھی اس کا گھر ہے۔ اپنا نہیں ہے، کرائے پہ لیا ہوا ہے، وہاں اس نے کسی شہری کڑی سے یاری شاری بھی لگائی ہوئی ہے۔ آج کل کہاں ہے وہ؟ سرمت پورہ میں ہی ہوگا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 6-7 دن پہلے اس نے بڑی زبردست کارروائی ڈالی ہے کسی جگہ پر، بڑی جیداری کا کام کیا اس نے۔ کیا کام؟ مجھے پتا ہوتا تو اس سے پوچھتا پھر میں، بس اڑتی اڑتی سی بات سنی تھی میں نے۔ اچھا، ماجو سے پوچھوں گی، ایسی باتوں کا سارا پتہ اسے ہوتا ہے۔ اوپر لیکن میرا نام نہ لے لیں۔ وہ کیوں؟ وہ پاگل ہے، وہ کہے گا نیا نیا بندہ ہے، خواہ ہماری جاسوسیاں کرتا پھر رہا ہے۔ رانو کچھ دیر تک مجھ سے لپٹتی چپٹتی رہی، وہ جہاں جہاں مجھے ہاتھ لگاتی میں بتاتا کہ وہاں بھی چوٹ ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی، وہ پولیس والوں نے تیرے پنڈے پہ کوئی جگہ چھوڑی بھی خالی کہ نہیں؟ لگتا ہے کہ واقعی نہیں چھوڑی۔ کہیں مکر تو نہیں کر رہا تو؟ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ بجائے مجھ سے ہمدردی کرنے کے تو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد بیزار ہو کر وہ تہہ خانے سے چلی گئی۔ میں چھیٹ کا پھولدار لحاف گردن تک کھینچ کر چت لیٹا رہا اور سوچتا رہا۔ مجھے 90% یقین تھا کہ MP چودھری اشفاق کی بیٹی سے ناروا سلوک کر کے اسے قتل کرنے والے معاملے سے شاہ جہان اور شاہی کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ نادر جگی کا چہرہ بھی بار بار میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ جب میں یہاں آیا تو جگی مجھے دیکھ کر قدرے پریشان نظر آنے لگا، تاہم کچھ ہی دیر بعد اس کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ جگی کا رویہ تبدیل ہونے کی 2 وجوہات ہو سکتی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ شاید اس نے مجھے پولیس کے ہاتھوں گرفتار کرا کے اپنے نمبر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک مفرور کو اپنے ڈیرے سے پکڑوانے پر پولیس جگی سے خوش ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ میں واقعی جگی کا ساتھی نہیں ہوں۔ دوسری وجہ یہ ممکن تھی کہ نادر نے مجھ سے کوئی خطرناک کام لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ میں ایک مفرور قاتل کی حیثیت سے یہاں پناہ گزیر تھا۔ جس شخص کو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہو اسے چھوٹے موٹے خطرات ہیچ لگنے لگتے ہیں۔ غنڈے اور بدماش پالنے والے لوگ ایسے مفرور قاتلوں سے زبردست کام لیتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جگی کا رویہ بدلنے کی کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ جگی کے نزدیک میں کاٹ کا الو تھا اور اس الو کے ذریعے وہ کئی طریقوں سے اپنا الو سیدھا کر سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ رانو دوا اور پٹی لے آئی۔ میں نے خود ہی اپنی زخمی پنڈلی کی بینڈیج کی۔ دوپہر تک میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہو گیا کہ نادر جگی شاید مجھے گرفتار کرانا چاہ رہا ہے۔ میرا دوسرا اندازہ درست معلوم ہوتا تھا، وہ بدبخت مجھ سے کوئی سخت قسم کا کام لینا چاہتا تھا۔ دوپہر کے وقت ماجو میرے پاس آیا۔ اس کے پاس بھرا ہوا پستول تھا، 7 گولیوں کی بیلٹ بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، نادر صاحب کا کہنا ہے کہ جو مرد ہتھیار چلانا نہیں جانتا نا وہ زنانیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں بھی پستول وغیرہ چلانا سکھاؤں۔ ماجو نے پستول میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو کیا میں اس تہہ خانے میں پستول چلاؤں گا؟ او تہہ خانے میں کیا ہے، یہ کافی لمبی جگہ ہے، ادھر کونے میں کھڑے ہو جاؤ، وہ سامنے ریت کی بوری پڑی ہے، حقے کی ٹوپی میں سے کوئلہ نکالو اور بوری پہ نشان لگا دو۔ پھر ماجو نے خود ہی آگے بڑھ کر بوری پر نشان لگا دیا۔ میں بھی پوری ایکٹنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ کبھی پستول کو ٹیڑھا پکڑ لیتا، کبھی ایک ہاتھ دستے پہ اور دوسرا بیرل پہ رکھ لیتا۔ ماجو نے مجھے ٹھیک سے پستول پکڑنا سکھایا، پھر نشانہ لگانے کو کہا۔ میں نے 2-3 فائر تو ادھر ادھر مارے، پھر ایک گولی ایسی چلائی کہ وہ بوری ہی کو نہیں لگی۔ ماجو نے میری پشت پہ دھپ ماری۔ اوے گھوڑے، ایک آنکھ بند کر کے نال کے اوپر سے دیکھنا، دماغ میں خیال کر کے تیرے سامنے ریت نہیں کھڑی، ریت کی بوری نہیں بلکہ فلم ایکٹریس آشا پاریک کھڑی ہے، اور تو نے ٹھا کر کے اس دشمن لڑکی کے بے وفا سینے میں گولی مارنی ہے۔ چل شابش۔ اس مرتبہ میں نے بالکل ٹھیک نشانہ لگایا۔ گولی اندر کے چھوٹے سے دائرے کے بیچ میں لگی۔ ماجو نے یہی خیال کیا کہ گولی اتفاقا نشانے پر لگ گئی ہے۔ وہ چہکا، دیکھا کیسی ترکیب بتائی تجھے، جب بھی نشانہ لگانا ایسے ہی کسی اپنے دشمن کے بارے میں سوچ۔ میں نے ایک بار پھر ٹھیک نشانہ لگایا۔ ماجو نے آنکھیں گھمائی اور بولا، لگتا ہے آشا پاریک تو تجھے کو خاص دشمنی ہے۔ ماجو کو مطمئن رکھنے کے لیے میں نے اگلے 2-3 فائر پھر ادھر ادھر مار دیے۔ رات کو کھانا کھا کر میں بیٹھا ہی تھا کہ رانو پھر آدھم کی، ریشمی کرتا لاچا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے۔ وہ اٹھتی بیٹھتی بھی فلمی ایکٹریسوں کے انداز میں تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں روزے حشر بھی تھا، یعنی بوتل۔ وہ اچھی کوالٹی کی انڈین شراب لے کر آئی تھی۔ اس کے ارادے سنگین لگتے تھے۔ اوہ خیر ہے، تو آج تو بالکل بابرہ شریف لگ رہی ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور چٹ سے میرے رخسار کا بوسہ لیا۔ شاہ جہان کا کچھ پتہ چلا؟ وہ میں نے ماجو سے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے آج کل شاہ جہان سرمت پورے میں ہی ہے۔ ماجو بھی کافی دنوں سے شاہ جہان سے نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی واردات کا پتہ نہیں۔ اب خبر نہیں کہ ماجو نے واقعی رانو کو کچھ نہیں بتایا تھا یا پھر وہ چالاکی دکھا رہی تھی اور مجھے اپنے گروہ میں نیا بندہ سمجھ کر ٹال مٹول کر رہی تھی۔ اس نے پھر کل والی خرمستیاں شروع کر دیں۔
شاید یہ بھی عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ چاہتی ہیں اگر انہیں دستیاب نہ ہو تو پھر ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، حتیٰ کہ اپنی نسوانیت بھی ایک طرف رکھ دیتی ہیں۔ میں اپنا بہروپ برقرار رکھنے کے لیے اس کا تھوڑا بہت ساتھ دیتا رہا اور ساتھ ساتھ بچاؤ کا محفوظ اور مناسب راستہ بھی تلاش کرتا رہا۔ اس مرتبہ قدرت نے حیران کن طریقے سے میری مدد کی۔ جس وقت میں رانو کو بھونڈے طریقے سے خود سے جھٹکنے کا ارادہ کر رہا تھا، اچانک تہہ خانے کی چھت پر بھاگتے قدموں کی آواز آئی، پھر کوئی تیزی سے سیڑھیاں اترا اور لوہے کے دروازے پر مدھم دستک دی۔ کون ہے؟ رانو نے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ حرامزادی، دروازہ کھول، پولیس آئی ہے باہر، اختر نے دانت کچکچا کر کہا۔ رانو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ہائے میں مر گئی۔ اس نے فلمی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، اختر پھنکار کر بولا، بڑے تہہ خانے کی چابی کہاں ہے؟ رانو نے فٹافٹ اپنے زاربند میں سے چابی کھول کر اختر کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ چل تو بھی ادھر ہی آ جا۔ وہ رانو کو بازو سے پکڑتا ہوا دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے سختی سے تاکید کر کے گیا کہ میں دروازہ اندر سے بند کر لوں اور کوئی آواز نہ نکالوں۔ میں نے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور بستر پر لحاف لے کر لیٹ گیا۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ آج رات کسی وقت پولیس یہاں ضرور آئے گی۔ در حقیقت یہ میرے اور ساحل صاحب کے پلان کا حصہ تھا۔ میرے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے ضروری تھا کہ لاہور سے پولیس میرا کھوج لگاتی ہوئی جگی کے ڈیرے پر پہنچے اور اس سے پوچھے کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے والا جہانداد بھاگ کر یہاں تو نہیں آیا۔ میں جانتا تھا کہ پولیس جگی سے زیادہ باز پرس نہیں کرے گی اور نہ ہی سخت قسم کی تلاشی لے گی، بس خانہ پوری کر کے چلی جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 1.5-2 گھنٹے ڈیرے پر رہ کر پولیس چلی گئی۔ صبح معلوم ہوا کہ سب انسپکٹر شجاعت کے ساتھ روجہ پور کا تھانے دار حیات محمد ڈوگر بھی تھا۔ وہ جگی سے میرے بارے میں ہی پوچھ گچھ کرتے رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے زبردست قسم کا کھانا کھایا، چائے وغیرہ پی اور چلے گئے۔ شکر کا مقام تھا کہ اگلے 2 روز تک ڈیرے کی فلمی ہیروئن سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ وہ ڈیرے پر ہی نہیں تھی، شاید پولیس کے چھاپے سے ڈر کر 2-4 روز کے لیے کہیں انڈر گراؤنڈ ہو گئی تھی۔ ایک اور لڑکی ڈیرے پر نظر آتی تھی، مگر میرے ساتھ اس کی زیادہ راہ رسم نہیں تھی۔ ماجو میری ٹریننگ پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ اس نے مجھے پستول چلانا تو تقریباً سکھا ہی دیا تھا۔ چاقو کے بھی 1-2 ہاتھ اس نے مجھے بتائے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو چاقو چلانا سکھا رہا ہے جو 15-14 سال سے اس میدان کا مانا ہوا کھلاڑی ہے اور استاد جہانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں ماجو سے بھی شاہ جہان عرف شاہی کے متعلق ٹو لینے کی کوشش کی، مگر مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ 1-2 بار تو جی میں کہ سیدھا جگی کا جا کر ٹیٹوا دبا دوں اور اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اس سے سب کچھ اگلوا لوں، لیکن ایسا کرنے سے ممکن تھا کہ کئی اہم سراغ میرے ہاتھ سے نکل جاتے۔ میں حادثاتی طور پر جگی کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا اور میری حیثیت میرے لیے کئی آسانیاں بھی پیدا کر سکتی تھی۔ میں واضح طور پر اپنے ارد گرد بدامنی اور خطرناک سیاسی کشیدگی کی فضا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے روز جگی نے شام کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں تہہ خانے سے برآمد ہوا تو بڑے کمرے سے ٹی وی کی آواز آئی۔ VCR پر لچر انڈین گانوں کا چترہار لگا ہوا تھا۔ ڈیرے پر موجود چاندنی نامی لڑکی ایک گنڈے کی آغوش میں تھی اور وہ شراب کے نشے میں اس سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا جگی کے کمرے میں پہنچا۔ وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ ایک نوجوان جسے یقیناً تھوڑی دیر قبل مارا پیٹا گیا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جگی کے پاؤں بھی دبا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بار بار فرش پہ گرتے تھے۔ وہ لڑکا اپنی آستین سے آنسو پوچھ لیتا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کس جرم کی پاداش میں اس پرائیویٹ تھانے میں لایا گیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو جگی نے لڑکے کو اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو نادر نے اسے گھومنے کو کہا۔ اس نے گھوم کر اپنا رخ دروازے کی طرف پھیر لیا۔ نادر جگی نے بیٹھے بیٹھے اس کی پیٹھ پر زوردار ٹانگ جمائی۔ وہ خوف سے چیختا ہوا دروازے پر جا گرا۔ جگی نے گرجتے ہوئے کہا، جا دفع ہو جا، اپنی بہن کو سمجھا، اتنی نیک پروین ہے نا تو دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھا کرے، جوانی کے نشے میں گھر سے باہر نکلے گی تو دیکھنے والے تو دیکھیں گے نا۔ نوجوان نے خوفزدہ انداز میں فوراً اس بات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتا ہوا دروازے سے اوجھل ہو گیا۔ جگی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں مؤدب انداز میں بیٹھ گیا۔ تجھے پتا تو چلی گیا ہوگا، اتوار کو پولیس نے تیری تلاش میں یہاں چھاپا مارا تھا، میں نے بھگا دیا سالوں کو۔ آئندہ بھی آئیں گے نا تو تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نادر کی مرضی کے بغیر یہاں بکری بھی کان نہیں ہلا سکتی۔ میں نے احسان مندی والی صورت بنا لی۔ آپ کی مہربانیاں پہلے ہی کچھ کم نہیں تھی جناب، مجھے اپنے پاس پناہ دے کر آپ نے تو مجھے اپنا غلام کر لیا ہے۔ اوئے، یہ کوئی احسان نہیں، آخر یہ مصیبت بھی تو ہماری وجہ سے آئی ہے نا۔ اس نے ایک لمبا کش لیا سگریٹ کا اور نوکر سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر کے باہر چلا جائے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ او ماجو بتا رہا تھا کہ تجھے پستول وغیرہ چلانی آ گئی ہے۔ جی پستول تو میں پہلے بھی چلا ہی لیتا تھا، بس ذرا جھجک تھی، وہ بھی دور ہو گئی۔ وہ ہتھیار بندے کی شان ہوتی ہے، جسے ہتھیار چلانا نہ ہے نا
اور میں تو اسے مرد سمجھنے کو تیار نہیں ہوں. بوری پر تو نے کافی گولیاں چلائی ہیں. کیا خیال ہے اب تجھے اصلی چیز پہ بھی گولی چلانی سکھائی جائے؟ اصلی چیز؟ او بندہ، او گوشت پوست کا اصلی بندہ. لیکن یہ تو قتل ہو جائے گا نا. تو پھر کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ قتل کا الزام تو تجھ پہ پہلے ہی لگا ہوا ہے. اس ایک قتل کے الزام سے تجھے میں نے بچانا ہے، اور اگر 10 قتلوں کا الزام ہوگا تو ان سے بھی میں نے ہی بچانا ہے. مگر پھر بھی اگر مگر کچھ نہیں کملے. اس جگ کے قانون نرالے ہیں. جو 2 روپے کی چوری کرے وہ چور ہے، جو 2 کروڑ لوٹ لینا وہ عزت دار کاروباری ہے، جو کسی کا سر پھاڑ دے وہ تھانے جاتا ہے، جو 10-15 بندے مار دے اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور قانون بھی ڈرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے عام معافی لے کر قانون ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. آپ کہتے تو ٹھیک ہے جناب، مگر قتل. اور پھر وہی قتل. اور میں کہتا ہوں قتل کوئی جرم نہیں ہے. اصل جرم ہے بندے کا پکڑے جانا اور جیل سے باہر نہ آ سکنا. اب میں چاہوں تو ابھی بھی کسی بندے پہ 302 کے 6 مقدمے بنوا سکتا ہوں، اور مقدمے بھی ایسے کہ بس لاش ہی جیل سے باہر آئے. تو جو میں نے کہا ہے نا، قتل کوئی جرم نہیں. اصل جرم یہ کہ بندے کی سپورٹ کرنے والا کوئی نہ ہو. اب دیکھ، چیتے اور بھولے نے کئی بندے پار کیے ہوئے، اور کبھی کسی کیس کا کوئی کھوج کھورا نہیں ملا. جس تازہ کیس میں وہ پکڑے گئے نا، اس میں بھی بس 1-2 ہفتوں میں انہوں نے باہر آ جانا ہے. میں نے چہرے پر تذبذب کی کیفیت سجائی تھی اور خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا. جگی بڑی دانائی سے مجھے سمجھاتا رہا کہ اگر میں اس کے اشاروں پر چلوں گا تو دنیا میں ہی جنت کا مزہ پالوں گا. اس نے باتوں کے دوران ہی 10,000 روپے کی ایک نئی گڈی میری طرف اچھال دی. یہ لو تمہارا پیشگی نام. اور بندہ گرا کے آؤ گے نا تو 2 گنا اور ملیں گے. میں نے دلچسپی سے نوٹوں کی طرف دیکھا. وہ بڑی متانت سے بولا، میرے اشارے پر 10 اور بندے کام کرنے کو تیار ہیں، پر میں تجھ سے کرانا چاہتا ہوں. میں نے اندازہ لگایا کہ تیرے اندر جیداری موجود ہے، بس اسے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ تو نے ٹھا کر دیا نا تو بس سمجھ جا تیری چھاتی 2 انچ چوڑی ہو جائے گی. پھر جو دشمن تم رحیم یار خان میں چھوڑ کے آئے نا، وہ تمہیں کیڑے مکوڑے لگنے لگیں گے، اور پیشاب کی دھار مارو گے نا تو سارے حرامی بہ جائیں گے. جگی نے قریباً آدھے گھنٹے تک میرے ساتھ سر کھپایا اور مجھے نیم رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں ایک دم رضامند ہو کر اسے شبے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا.